اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے پیر کو پرتگال میں عالمی مندوبین کی ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور ماحولیاتی آلودگی اور خراب آب و ہوا سے سمندروں کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پانے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سمندروں کو گلوبل وارمنگ، آلودگی، تیزابیت اور دیگر مسائل سے شدید خطرے کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ 5 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے 120 سے زائد ممالک کے سینئر حکام اور سائنسدانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اگرچہ سمندر زمین کی سطح کا تقریباً 70% احاطہ کرتے ہیں اور اربوں لوگوں کے لیے خوراک اور ذریعہ معاش فراہم کرتے ہیں، تاہم کوئی بھی جامع قانونی فریم ورک سمندروں کا احاطہ نہیں کرتا۔ Appreciate that we live on a blue planet. The ocean connects us all. Sadly, we have taken the ocean for granted, and today we face what I would call an ocean emergency. We must turn the tide. Global heating is pushing ocean temperatures to record levels, creating fiercer and more frequent storms. Sea levels are rising. Low-lying island nations face inundation, as do many major coastal cities in the world. ایک افغان امدادی ایجنسی نے زلزلہ متاثرین کے لیے نقد مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ اس ایجنسی کے مطابق ان کے پاس خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینٹ اور مناسب جگہیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا متاثرین کو نقد رقم فراہم کی جائے۔ افغانستان میں آنے والا حالیہ زلزلہ اس خطے کا گزشتہ کئی دہائیوں کا تباہ کن زلزلہ تھا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد ہلاک، 10,000 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں 155 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ دور افتادہ دیہات تک امداد پہنچانا ایک مشکل امر ہے۔ کولمبیا میں بل فائٹنگ کے دوران اسٹیڈیم کا ایک حصہ گرنے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ سینٹ پیٹرز ڈے کے موقع کی مناسبت سے کھیل کے دوران پیش آیا، جہاں ہجوم بڑھ جانے سے اسٹیڈیم کا ایک حصہ نیچے جا گرا۔ اس واقعے میں 6 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال روانہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہم کے طور پر آسٹریلیا کی شہر سڈنی میں مظاہرین نے ناکے بندی کر کے صبح کے ٹریفک میں 1 گھنٹے تک خلل ڈالا۔ پولیس نے 10 لوگوں کو حراست میں لیا۔ پولیس نے مظاہرین کی گاڑی کو ہٹا دیا۔ تقریباً 50 مظاہرین نے شہر کے وسط میں کچھ سڑکوں سے گزر کر ٹریفک میں خلل ڈالا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے مزید کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ ادھر شدید گرمی نے پیر کے روز جاپان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹوکیو میں پیر کے روز جون کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے تک گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ واضح ہے کہ لو لگنے کے بعد کئی لوگ بیمار ہو گئے، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جاپانی حکومت نے پیر کو ٹوکیو کے کئی علاقے میں ممکنہ بجلی کی قلت کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ توانائی کو محفوظ رکھیں، کیونکہ ملک غیر معمولی طور پر شدید گرمی کی لہر کو برداشت کر رہا ہے۔ فوکوشیما میں 2011 کے رساؤ کے بعد جاپان نے اپنے بیشتر جوہری ری ایکٹروں کو بند کرنے کے بعد بجلی کی فراہمی نسبتاً کم کر دی ہے۔ یہ کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کوئلے کے پرانے پلانٹس کو بھی بند کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان وصال اعظم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔